بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے سود کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ یعنی سود کیا ہے اور سود کے اوپر اتنی وعیدیں اور اتنی لعنت کیوں آئی ہے، اور سود کا رواج کب سے شروع ہوا۔ تو چلیے دوستو، ہم آپ کے سامنے سود جیسی ایک گناہ کبیرہ کو لے کر بحث کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور یہ سود چونکہ شریعت محمدیہ میں ایک ہلاک کر دینے والی گناہ کبیرہ ہے، جس انسان کے پاس سود ہے وہ 100% جہنمی ہے۔ لہذا تمام ناظرین سے، تمام ویورز سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو بالکل اپنے دوستوں کے پاس شیئر کیجئے تاکہ لوگ اس طرح کے بڑے گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو سکے۔ تو چلے دوستو، ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ملکوں اور قوموں کی طرح عربوں میں بھی سودی لین دین کا رواج تھا۔ اسلام سے پہلے عربوں میں بھی سودی لین دین کا رواج تھا، اور ہمارے یہاں کے سودخور مہاجنوں کی طرح وہاں بھی کچھ سرمایہ دار کاروبار کرتے تھے، جس کی عام مروج و معروف صورت یہی تھی کہ ضرورت مند لوگ ان سے قرض لیتے اور طے ہو جاتا تھا کہ یہ رقم وہ فلاں وقت تک اپنے اضافہ کے ساتھ ادا کرے گا۔ 50,000 روپیہ لوگے پر منتھ، ہر مہینہ میں 5,000 روپیہ دینا پڑے گا۔ پھر اگر مقررہ وقت پر قرضدار ادا نہ کر سکے تو مزید مہلت لے لیتا ہے، اور اس مہلت کے حساب میں سود کی رقم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح غریب قرضداروں کا بوجھ بڑھتا رہتا ہے اور سودخور مہاجن ان کا خون چوستے رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اسلام کی روح اور اس کے مزاج کے بالکل خلاف تھی۔ تو اس کی تعلیم اور ہدایت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام نے تعلیم یہی دی کہ آپ غریبوں کی مدد کی جائے، کمزوروں کو سہارا دیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کی جائے، اور یہ سب اپنی کسی دنیاوی مصلحت و منفعت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے ثواب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں جس طرح ام الخبائث، تمام گناہوں کا جڑ شراب سے لوگوں کو بچانے کے لیے وقتاً فوقتاً تدریجی رویہ اختیار فرمایا، اسی طرح سودخور کے ظالمانہ اور لعنتی کاروبار کے رواج کو ختم کرنے کے لیے بھی اسی حکمت عملی کو اختیار کیا گیا کہ شروع میں آپ کو مہلت دی گئی۔ شروع میں طویل مدت تک صرف مثبت انداز میں اس بات پر ضد کیا گیا کہ اپنی دولت فی سبیل اللہ خرچ کرو، اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں کو سہارا دو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، رحم، سخاوت اور ایثار جیسی اخلاق کو اپناؤ۔ یہی بتلایا گیا، تم کو بھی فانی ہو، یہ دنیا فانی ہے اور تم بھی فانی ہو، تمہاری دولت بھی فنا ہونے والی ہے، اس لیے اس دولت کے ذریعہ آخرات کی ابدی فلاح اور جنت کماؤ۔ قارون جیسے پرستان دولت کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ تو ان آیاتوں میں بھی صراحت کر دی گئی کہ اگر پچھلے لین دین کے سلسلے میں کسی کی کوئی سودی رقم کسی مقروض کے ذمہ باقی ہے تو وہ بھی اب نہیں لی دی جائے گی۔ انہی آیاتوں میں آخر میں یہ بھی اعلان فرمایا گیا کہ سودی کاروبار کی حرمت کے اس اعلان کے بعد جو لوگ باز نہ آئے اور خداوند قانون کی نافرمانی کرے
ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی اب سے لے کر سودی لین دین حرام ہے، اگر ابھی بھی کوئی اس سے باز نہیں آیا تو وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رکھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کی وعید ہے۔ سودی کاروبار کے زنا سے بھی اور بدتر کہا گیا ہے۔ شراب، ناحق خون کرنا، کسی بھی بڑے بڑے گناہ کے بارے میں قرآن مجید میں اتنی سارے سخت وعیدیں وارد نہیں ہوئی ہے جتنے متعلق سود کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ گناہ دوسرے سب گناہوں سے زیادہ شدید اور غلیظ ہے۔ آگے ایک روایت سے معلوم ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے سود خوری کو انتہائی درجے کے کبیرہ گناہ بتایا ہے، اور سود لینے والوں کے ساتھ ان کے دینے والوں، یہاں تک کہ سودی دستاویز کاغذات لکھنے والوں، شہادت دینے والوں، سب پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ جیسا کہ بخاری مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا۔ جیسا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے منع فرمایا، باز رہو، ان میں سے ایک ہے سود کھانا۔ تو اس حدیث میں جن گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے یہ شدید ترین اور خبیث ترین گناہ ہے۔ تو ان میں سے ایک گناہ سود کا ہے۔ تو رسول اللہ نے ان کو موبقات فرمایا، یعنی آدمی کو اس کی ایمانی روح کو ہلاک و برباد کر دینے والی ایک گناہ سود کا ہے۔ تو چلیے دوستو، اگر ہم اور آپ میں سے ابھی تک کوئی سود کا لین دین کرتا ہے، سود کے ایک لقمہ 40 دن تک اس کے نیک عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اسی طرح اور بہت ساری وعیدیں ہیں۔ تو چلیے دوستو، اگر آپ بھی سود کے متعلق کچھ نہ کچھ رقم رکھتے ہو یا تو جانتے ہو تو آج سے توبہ کیجئے کہ کبھی سود کے ایک آنا بھی نہیں کھائیں گے اور نہ آنے دیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سودی کا کوئی رقم آپ کے پاس ہے تو ان سودی کے رقم کو اپنے مالک کے پاس لوٹانا واجب ہے۔ اگر آپ اس کو لوٹا نہیں سکتے تو اس کو فقراء اور غرباء کے درمیان میں ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیجئے۔ یعنی چونکہ یہ مال خبیث ہے، یہ مال خبیث ہے، اس میں آپ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا اگر آپ ثواب کی نیت کرتے ہو سود کے مال میں تو آپ کو گناہ ملے گا آپ کے ثواب کی نیت کی وجہ سے، چونکہ اس مال میں ثواب کی کوئی امید ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس سودی رقم ہے، سودی پیسہ وغیرہ ہے، تو اس کو آپ بغیر ثواب کی نیت کے غریب و مسکین میں تقسیم کر دیجئے۔ اسی طرح مان لیجئے جو لوگ بینک میں اپنا فکس ڈپازٹ کرتے ہیں یا تو سیونگ اکاؤنٹ ہے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ سود کا پیسہ ملتا ہے، تو آپ کو اپنا پیسہ کے بعد مان لیجئے آپ کا 50 روپیہ ہے، آپ کو بینک کی طرف سے اور 10 روپیہ ملا تو کل ہوا 60 روپیہ، تو آپ کو آپ کے 50 روپیہ کے بعد جتنا پیسہ ہوگا اس کو غریب کے درمیان میں ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ثواب کی نیت کرتے ہو تو وہاں بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود جیسی ایک گھناؤنی اور ایک جیسی خبیث عادت سے ہم کو حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا